طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 298 میں سورۃ الحشر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 2 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. کلمت سبح میں حرف الباء پہ تشدید ہے، تو ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف الباء ہے تو یہ 2 با ہے، با ساکن اور با متحرک. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت للہ کی شروعات میں لام کے نیچے زیر ہے، تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے ترقیق، تو ہم حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. للہ. کلمت السماوات میں سین کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. میم پہ کھڑا زبر ہے اور واو پہ بھی کھڑا زبر ہے، تو یہ دونوں مد الف ہے. ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت الارض میں حرف را پہ جزم ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. ضاد حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم ضاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. الارض. کلمت وہوا میں واو پہ زبر ہے، ہا پہ پیش ہے، پھر واو پہ زبر ہے، تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کرنا ہے. کلمت العزیز میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، آخری میں زے پہ پیش ہے، تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. کلمت ہوا میں ہا پہ پیش ہے اور واو پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت الذی میں لام پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، آخری میں یا پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اخرجہ میں خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے، خا حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم حرف الخا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. را پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف را کو بھی موٹی آواز میں پڑھنا ہے.
کلمت اہل میں ہا ساکن ہے تو ہم ہا کو ظاہر کریں گے. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف دال آتا ہے کلمت دیارہم. دال حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من دیارہم. کلمت دیارہم میں حرف را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، لہذا ہم حرف را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. کلمت لاولی میں واو پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر واو کو پڑھنا ہے. لام کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت الحشر میں شین ساکن ہے، یہاں ہمیں شین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے الحشر. کلمت ظننتم میں بو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. وہ حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں وہ کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف تا ہے. تا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. ظننتم. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف لیا آتا ہے کلمت یخرجو. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم نون ساکن کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ان یخرجو. کلمت یخرجو میں خا ساکن ہے تو ہمیں خا کو ہمزے سے پڑھنا ہے اور ہم حرف الخا کو موٹی آواز میں بھی پڑھیں گے. یخرجو. کلمت ظنو میں وہ کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے. آخری میں واو پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے، لہذا ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت انہم میں نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مانعتہم میں. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین، تو ہم میم ساکن کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. انہم مانعتہم. کلمت مانعتہم میں عین پہ زبر ہے اور تا اور ہا پہ پیش ہے، تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. مانعتہم. کلمت حصونہم میں حرف الصاد ہے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. نون اور ہا پہ پیش ہے تو ہمیں یہ دونوں پیش کو ظاہر کرنا ہے. حصونہم. آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت من. یہاں بھی حکم ہے ادغام متماثلین صغیر، تو ہم میم ساکن کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. حصونہم من. کلمت من کے آخری میں نون پہ زبر ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. من اللہ. کلمت فأتاہم میں ہا پہ اور میم پہ پیش ہے تو ہمیں یہ دونوں پیش کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں کیونکہ میم پہ پیش ہے تو یہاں بھی لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت حیثو میں آخری میں حرف الثا ہے. ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت یحتسبو میں ہا ساکن ہے، کیونکہ ہا بھی حروف الہمزے میں سے ہے تو ہمیں ہا کو ہمزے سے پڑھنا ہے. یحتسبو. تا پہ زبر ہے اور سین کے نیچے زیر ہے تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. کلمت قذف میں قاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت قلوبہم میں بھی حرف القاف ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. با اور ہا کے نیچے زیر ہے تو ہمیں یہ دونوں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الرعب میں را کے تشدید کو ظاہر کریں گے اور کیونکہ تشدید پیش کا ہے تو ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں بھی پڑھنا ہے. یہاں عین ساکن ہے تو ہم عین کو ظاہر کریں گے. کلمت یخربون میں را کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے اور حرف را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. کلمت بیوتہم میں با پہ اور یا پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کریں گے. بیوتہم. آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف البا آتا ہے کلمت بایدیہم. با حروف الاخفاء الشفوی میں سے ہے تو ہم میم ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ
یہ حکم کو ادا کریں گے. بیوتہم بِأَیْدِیہم. کلمت بِأَیْدِیہم میں دال کے نیچے زیر ہے، پھر مد یا ہے، تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. کلمت المؤمنین میں حمزہ پہ جزم ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے. کلمت فاعتبروا میں الف ہے لیکن یہ حمزہ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. فا کے بعد حرف العین کو پڑھیں گے. حرف الراء پہ پیش ہے تو ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت یا اولی میں مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. یہاں حرف الواو ہے لیکن ہم واو کو ظاہر نہیں کریں گے. الف کو پیش سے پڑھ کے حرف اللام کو پڑھنا ہے. یا اولی. کلمت الابصار میں حرف البا پہ جزم ہے. یہاں با کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. الابصار. حرف الصاد ہے اور اس کے بعد مد الف ہے. مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو کیونکہ اس کے پہلے حرف الصاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں صاد کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. الابصار. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو پہلی لشکر کشی پر ہی ان کے گھروں سے نکال دیا. مسلمانوں، تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے. تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والو، عبرت حاصل کرو. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وما توفیقی الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.